الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. محترم و معزز اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ تمام کے روبرو ایک اہم ترین موضوع کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ تو آئیے نوجوان ساتھیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے خلیل اور انسانیت کے عظیم قائد، معمار حرم، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے چند اہم واقعات آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اسوے کو اپنی زندگیوں میں جاری اور ساری کر سکیں۔ دنیا کی یہ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں میں ایک خصوصی مقام عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لگ بھگ قرآن مجید کی 22 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی دعوت کو ذکر کیا ہے۔ اس دور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے بے شمار انداز سے پوری دنیا میں چھاتے جا رہے ہیں اور برائیاں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کی شریعت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دین اسلام کے تعلق سے بہت سارے نوجوانوں میں اور بہت سارے ان لوگوں میں جو اسلام کو ایک عجیب حیثیت سے دیکھتے ہیں، کچھ شکوک اور شبہات ہیں۔ انشاءاللہ ان شکوک اور شبہات کو بھی دور کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں مختصر حمد و صلوات کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس تلاوت کردہ آیت کا مفہوم بیان کر کے قائد انسانیت، معمار حرم ابراہیم خلیل اللہ کے ان اوصاف کو تفصیلی طور پر ذکر کروں گا جو ہم سب کے لیے انشاءاللہ مشعل ہدایت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 124 میں فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ امتحان اس دنیا میں ہر ایک کا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا، ایگزامینیشن ہال بنایا، اور آخرت کو جزا اور سزا کا دن بنایا۔ جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان کے نظروں میں آخرت کا عقیدہ نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ بے حد ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں جہاں توحید مکمل طور پر دل و دماغ میں رچ بس گئی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ میری پوری زندگی، میرا ظاہر و باطن اور میرے تمام محنتیں، مشقتیں، میری ساری ریاضتیں، سب کچھ اللہ کے واسطے ہوگی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس کا وہ مصداق تھے۔ اور اگر اس دور کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدم قدم پر آج پوری انسانیت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور آج یہ دور، یہ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کر رہا ہے، یعنی ان جیسے اوصاف والوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ محترم حاضرین، بالخصوص میں نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں، چونکہ نوجوان طبقہ پوری عمر میں، جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس عمر میں کچھ کرنے گزرنے کا انسان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے۔ اگر اس کو صحیح راہ ہموار ہوتی ہے تو صحیح راستے پر لگ جاتا ہے، اور اگر اس کی غلط گائیڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آج نوجوان طبقہ جو خاص طور پر مغربی کلچر میں اور مغربی ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، ان کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت بہت بڑا اسوہ رکھتی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان آیات کی مختصر سی وضاحت کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کے 7 اوصاف کو میں تفصیلی طور پر ذکر کروں گا، جو آج میرے عنوان کا موضوع ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ بار بار، اور بار بار ہی نہیں بلکہ سنے شعور سے پہنچنے سے لے کر ان کے مرتے دم تک ساری زندگی ابتلا، آزمائش اور بے شمار قسم کی محنتوں مشقتوں کے ساتھ گزری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چند کلمات کے ذریعے سے ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں میں کھرے اترے اور کامیاب ہوئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، اے رب العالمین، تو نے تو مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے اپنا خاص بنایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خوبیاں اور یہ اعزاز میری آل اولاد کو بھی ملے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اور سارے انسانوں کا میں امام بنایا جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری آل اولاد کو بھی یہ اعزاز سے نواز، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم کبھی میرے عہد و پیمان کو اور میرے وعدے کو پا نہیں سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کو نہیں پا سکتے۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کے خلاف جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ظلم ہے، اور ان ظلم میں سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے معاملات میں کسی اور کو شریک کرنا، اور اس دھرتی پر سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ اس کی موجودگی میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہے، لیکن ہم ان برائیوں کے خاتمے کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا افسوس کا مقام ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ تو آئیے سیرت ابراہیمی میں ہم ان اوصاف کو ڈھونڈتے ہیں جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان میں عطا کی تھی۔ جب ہم ان کی زندگی کے ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سن شعور کو پہنچے تھے تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت سلیمہ عطا کی تھی، اور اس فطرت سلیمہ کا انہوں نے صحیح استعمال کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں
اللہ تعالیٰ نے توحید کو رکھا ہے، اسلام کو رکھا ہے، تو اگر اس انسان اپنی فطرت کو پانے کے لیے اور اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو فطرت کو پا جاتا ہے۔ فطرت کو پا لینا ہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فطرت کو پانا کیا ہے؟ فطرت کو پانا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، اس کائنات پر غور کرے کہ اس بڑی کائنات کو، چاند سورج کو، ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ہر انسان اپنی ذات سے سوال کرے تو اس کی فطرت سے یہ جواب آئے گا، فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو فطرت پر پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ اس فطرت کو پانے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چاند سورج ستاروں کا جائزہ لیا۔ جب دیکھا کہ یہ چاند سورج ستارے سب ڈوب رہے ہیں، یہ کبھی خدا نہیں بن سکتے، ان کے اندر الہ ہونے کی صفت نہیں ہے، تو اب ان کی فطرت سے یہ آواز نکلی، یہ پکار نکلی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے وجود کے ساتھ، اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ مکمل طور پر یکسو ہو جاتا ہوں اس ذات کے لیے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فاطر السماوات والارض، اور یہی فطرت ہے۔ اور اس فطرت سلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھ دیا ہے، بس انسان تھوڑا سا غور کرے، اگر وہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی تصدیق ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ملتی ہے، اس حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کی فطرت میں توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ فطرت عطا کی ہے۔ تو جنت کو پانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہر انسان کو یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے، کائنات کی تمام اشیاء میں غور و فکر کریں۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے جو ان کی دل کی صداقت تھی، دل کی آواز تھی، اور اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے پھر اور ان کا دوسرا امتحان لیا۔ اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے کہ اپنی فطرت کو پانے کے بعد اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ سماج اور معاشرہ ان کا دشمن ہوا۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنے والد کے پاس جب اس فطرت کو، فطرت توحید پیش کرنے کا موقع ملا تو باپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ بیٹا تو یہ بات مت کہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، تو باپ نے کیا کہا؟ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، تو مجھے چھوڑ دے ورنہ تو یہاں سے نکل جا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے بعد اپنے باپ کو توحید مکمل طور پر سمجھایا، بار بار سمجھایا۔ ایسا نہیں کہ ایک بار دعوت توحید سمجھا کر گھر سے نکل گئے، نہیں، بلکہ اس کے لیے انہوں نے جتنی کوششیں ہو سکتی تھی وہ مکمل طور پر کی۔ پھر سماج میں آئے، معاشرے میں آ کر لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی تو وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے آباء اور اجداد کے خلاف بات کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ان کے خلاف ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف ہو گئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر فکر مند تھے کہ کس طرح لوگوں کو توحید سمجھائیں۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم کیا تو تہوار میں نہیں چلے گا؟ آج تہوار کا دن ہے۔ تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ یعنی انہوں نے جو یہ توریہ استعمال کیا تھا، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے
حقیقت میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ تمہاری یہ شرک اور بت پرستی کی باتیں سنتے سنتے میرا دماغ، میرا مزاج بیمار ہو رہا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان چیزوں میں ملوث ہو جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے تہوار میں نہیں آؤں گا، یعنی اپنے آپ کو بیمار ہو کر اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ دراصل یہ بھی ایک ان کی دعوت توحید پیش کرنے کا ایک موقع تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ غیر مسلمین کے کلچر کو اپناتے ہیں اور غیر قوم کی تہذیب کو اپناتے ہیں۔ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا کلچر، ان کا طور طریقے کو اپنانے میں ہماری نوجوان نسل بہت آگے ہے۔ جیسے ہیپی نیو ایئر منانا ہے، ہیپی برتھ ڈے منانا ہے، ویلنٹائن ڈے منانا ہے، اس طرح کے جو خرافات ہیں جو ایمان کو تباہ کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمارے نوجوان اجتناب کریں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کا اصل کام جو شروع ہوتا ہے وہ اس واقعے سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ تہوار میں گئے ہوئے ہیں، تو موقع کو غنیمت جانا اور ایک بڑے بت خانے میں داخل ہوئے، سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی ایک بڑے بت کے گردن میں لٹکا دی۔ جب لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے پوجا پاٹ کے لیے، جب اپنے بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر ان کی حالت ابتر ہو چکی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ بڑے بت کے گردن میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو آپس میں بحث ہوئی، بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے کس نے یہ حرکت کی ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو لوگوں میں سے بعض نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کو ایسے کہتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یعنی ہمارے بتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک نوجوان کو سنا جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی برائیاں ہیں ان برائیوں میں سب سے عظیم برائی شرک ہے۔ ہم نوجوانوں کے لیے یہ سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے سماج و معاشرے کو شرک سے بچانے اور توحید سے متعارف کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ یہاں پر انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بڑے بت سے پوچھ لو، اگر وہ بات کرتے ہیں فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ بت بات نہیں کرتے، یہ کھاتے پیتے نہیں۔ تو اب موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو، کہنے لگے کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا، جب یہ بات نہیں کرتے تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو؟ تو لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، یعنی مشرک جب اپنے شرک پر اڑا رہتا ہے اور وہ حق کو جانچنے کی، پرکھنے کی، سوچنے کی فکر نہیں کرتا تو وہ توحید کو نہیں سمجھ سکتا۔ پھر آخرکار ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے سامنے توحید پیش کی اور اللہ کی تمام صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد سارے معاشرے میں ایک ہلچل مچ گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ایک پروگرام بنایا گیا کہ کسی بھی طرح اس شخص کو سزا دی جائے۔ مشورہ لیا گیا تو سب نے کہا کہ ایک آگ جلائی جائے اور اس میں ان کو جھونک دیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں جھونک دیا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ اس آگ سے صحیح سلامت نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آگ سے بالراست فرمایا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ وہ آگ جس کا خاصہ، جس کی خاصیت ہی جلانا ہے، لیکن اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا آگ کو، اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کی کوئی چیز اثر انداز نہیں کر سکتی، یہ تاثیر کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ سے بچایا۔ تو ویسا ایمان جو ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی پہنچ گیا تھا اس آگ میں، اور کہنے لگا
اے ابراہیم ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہیں پر مجھے موت دینا ہے تو تم مجھے زندگی نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہتا ہے تو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے حسبی اللہ نعم الوکیل کا ورد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کارساز حقیقی سمجھ کے اس کا دامن تھاما، اسے پکارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالراست آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کو اگر ہم ایک ایک پہلو کا دیکھیں تو ہمارے لیے بے شمار اس میں خوبیاں ملتی ہیں، اسوہ ملتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ایمان والو تم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک واحد ایسی شخصیت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ جن کے اسوے کو پورے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، بلکہ پوری انسانیت کے جد امجد تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء فرمایا اور اولو العزم ہونے کا خطاب کیا۔ تو ان کے بے شمار اوصاف ہیں، ان میں سے 7 اوصاف میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا کہ ان خوبیوں کو آپ غور سے سماعت کریں۔ سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کی جو خوبی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے وہ ہے حنیف۔ حنیف کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا گیا، حنیف کے نام سے ان کو یاد کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ اور حنیف جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس صفت کو قرآن مجید میں لگ بھگ 10 سورتوں میں ذکر کیا گیا ہے حنیف کا لفظ۔ تو آئیے حنیف کا معنی کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ حنیف کہتے ہیں کہ کوئی ایک راستے کو پکڑ لینا اور باقی سارے باطل راستوں کو چھوڑ دینا۔ ایک راستہ پکڑ لینا، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہی راستہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا، اور وہی راستہ جس کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید فرمائی، وہی راستہ جس راستے پر چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بہترین جماعت بنائی تھی، اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہی میرا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی تم اتباع کرو۔ چونکہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار مسالک ہے، بے شمار مذاہب ہے، بے شمار نظریات ہے، ان تمام نظریات میں مسلمانوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ مسلمان کون سا راستہ اپنائیں، کون سا دین اپنائیں، بلکہ پورے انسانوں سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سیرت ابراہیمی کی روشنی میں کہ آج پوری انسانیت جو بے شمار عقائد و نظریات میں بھٹکی ہوئی ہے، اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو طریقے پر ہوں وہ حق پر ہے۔ تو یہاں پر بلا روک ٹوک میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر جماعت اور ہر فرد یہی کہتا ہے کہ جو طریقے پر، جو راستے پر وہ چل رہا ہے وہی حق ہے۔ تو آئیے حنیف کے اس معنی میں ہم غور کرتے ہوئے سچائی کو اور واضح صراط مستقیم کو پانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو حنیف کا معنی لغت میں
ایک راستے کو تھامنے والا اور یکسو ہونے والے کے ہیں. ہر چیز کو چھوڑ کر کسی ایک کا ہو کر رہنا اسے کہتے ہیں حنیف. اور دوسرا معنی ہے گمراہی سے استقامت کی طرف آنا. اور تیسرا معنی ہے امر حق پر صادق رہنے والا. سچائی جب اسے مل جاتی ہے تو اس پر ڈٹ جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اور چوتھا معنی ہے کہ سچے دین کا حامی بننا. جو دین ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے بہت بڑی نعمت ہے. دین اسلام ہم سب کے لیے، پورے انسانوں کے لیے راہ نجات بھی ہے اور اخروی نجات کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے. تو اس سچے دین کا حامی بننے والا اور اس کی اتباع کرنے والا حنیف کہلاتا ہے. سیرت ابن ہشام کے حوالے سے کہ حنیف کو مسلم بھی کہا گیا. جب حنیف اور مسلم کا لفظ ایک ساتھ آتا ہے تو وہاں پر حاجی کا معنی مراد ہوتا ہے، اور اگر حنیف کا لفظ الگ استعمال ہوتا ہے اور مسلم کا لفظ الگ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر دونوں کے معنی الگ الگ آتے ہیں. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے سچے اور کامل موحد کو بھی حنیف کہا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کرنے کے بعد یہی بات کہی تھی کائنات میں، انی وجہت وجہیہ للذی، کہ میں یکسو ہوتا ہوں اپنے آپ کو، یعنی اپنے باطن کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفاً، مکمل طور پر یکسو ہوتا ہوں. اور یہ فطرت حنیف ہے. اور حنیف مشرک کی ضد بھی ہے. جو حنیف ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا. تو سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ حنیف بنے، یعنی یکسو ہو جائیں اپنے عقیدے میں، ایمان میں، توحید میں. ان کی زندگی میں شرک نہ ہو، شرک کا شائبہ نہ ہو. یہاں میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں عید الاضحیٰ کے پس منظر میں، سیرت ابراہیمی کی روشنی میں، کہ جہاں ہم ہر سال قربانی دیتے ہیں، قربانی جو کہ عبادت ہے، اور قربانی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب تک ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیں گے، سماج کے طور طریقوں کی قربانی نہیں دیں گے، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی قربانی نہیں دیں گے، اور اپنی نفس کی قربانی نہیں دیں گے، اپنے مال کی قربانی نہیں دیں گے، تو اس وقت تک ہم اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے. اور ان قربانیوں کا مقصد اللہ کی رضامندی کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگوں یاد رکھو تمہاری ان قربانیوں کا اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تو پتہ چلا کہ سیرت ابراہیمی میں قربانی کا مقصد اللہ کے تقوی کو پانا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانا ہے، اپنے وجود کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اور ہر برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنے والا حنیف ہے. میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، وہ برائیاں جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ ایمان سے محروم ہوتا جا رہا ہے اور ایمان کو تباہ کر رہا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھنا، فحش اور منکرات میں مبتلا ہونا، اور ایسے برے سائٹس دیکھنا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی ذہنیت فحش اور منکرات کی عادی بنتی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے یہاں یہ سبق دیتی ہے کہ معاشرے کی برائیوں سے جب تک ہم جنگ نہیں کریں گے، برائیوں کے خاتمے کے لیے متحد نہیں ہوں گے، تب تک ہماری یہ قربانیاں بھی قبول نہیں ہوں گی. اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف کو خلوص کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو اپنے عقیدے میں خالص ہوتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اسے حنیف کہتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو میں نے ابھی ذکر کی ہے. اب اس کے بعد ایک اور صفت
ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ ہے اواہ حلیم. سورہ توبہ آیت نمبر 114. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی رقیق القلب، نرم دل تھے اور بڑے ہی حلیم اور بردبار تھے. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید جب پیش کیا تو نرمی کے پہلو کو اختیار کیا. آج ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں بعض لوگ عجلت پسند ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت کا اثر فوری ہو جائے. یاد رکھیے ہمیں دین اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ ہم دین کی دعوت کو آسان انداز سے لوگوں تک پیش کر دیں. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام فریض دعوت کو ادا کرنا ہے. لوگوں پر ہم داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. اس لیے دعوت توحید میں ہم نرمی اختیار کریں. یہ نہ کہیں کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو پھر تم کبھی نجات نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اس طرح کی جو ہے غلط باتیں ہم لوگوں کو نہ پیش کریں، بلکہ حکمت عملی اختیار کریں، بردبار بنیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی بات کہی ہے کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور یاد رکھنا فرعون سے جب تم پیش آؤ یا ان کو دعوت توحید پیش کرو تو نرمی اختیار کرنا. اور نرمی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ آپ عجلت پسند مت بنیے، جلد بازی مت کریے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ڈٹے رہیے حق پر، سچائی پر، اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے. اور ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہونا. تو صبر و تحمل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دعوت توحید کو پیش کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا. یہی وجہ تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے باپ کو دعوت توحید پیش کی تو اس وقت باپ نے ان کو دھتکار دیا، گھر سے نکال دیا. آخر کار جب ایمان وہ نہیں لائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی اپنے والد کی بخشش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے مشرک باپ کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ خاموش ہو گئے. تو ابراہیم خلیل اللہ کی ایک اور صفت ہے، وہ ہے حلیم، یعنی بردبار ہونا، اپنے عقیدے میں، اپنے معاملات میں، اور اپنے رفتار و گفتار میں. اور یہ دعوت و تبلیغ پیش کرنے والوں کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ بردبار بنے. ایک اور صفت سے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا گیا، وہ ہے اواہ منیب. جہاں ابراہیم خلیل اللہ بڑے نرم دل تھے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی صفت قرآن میں جا بجا ذکر فرمائی ہے، وہ ہے مسلم ہونا. سورہ بقرہ آیت 131 میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ آپ فرما بردار بن جائیے، اسلم، تو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا؟ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو چکا ہوں. اب میں یہاں پر چونکہ وقت بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے مسلم کی اس صفت پر تھوڑا سا مزید وضاحت کروں گا، کیونکہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کی اس صفت کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ سورہ حج کی آیت 78 ہے.
جس میں دعوت ابراہیمی کو پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کما حقہ جد و جہد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو حق جہاد یہی ہے کہ دین حق کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے، ہمیں چن لیا ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں کوئی حرج نہیں رکھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ دین بالکل سہل ہے، آسان ہے، جو لوگ اس کو قبول کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ ملت ابیکم ابراہیم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ہوا سماکم، یعنی تمہیں فرما برداروں میں شمار کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت کہ وہ مسلم تھے، تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم بھی مسلم ہیں، تو ہمارے مسلم ہونے میں اور ابراہیم خلیل اللہ کے مسلم ہونے میں کتنا ڈفرینس ہے؟ تو آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کیسے مسلم ہیں؟ ہم مسلم اپنی طبیعت کے ہیں، ہم اپنا سماج، معاشرہ اور اپنے نفس اور اس دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مسلم کا معنی ہی اطاعت گزار اور فرما بردار کے ہیں۔ تو رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، تو فرما بردار ہو جا۔ جواب میں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ تو اسلام دراصل مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر ہونے اور اللہ کے لیے مکمل طور پر مطیع اور فرمانبردار ہونے کا نام ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہے، مسلم کہتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو گویا اس نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ ہم مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مکمل طور پر فرمانبردار ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس صفت کو ہم ابراہیم السلام کی قربانی کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دکھایا، تو اس خواب کو عملی شکل دینے کے لیے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں تجھے دیکھتا ہوں خواب میں ذبح کرتے ہوئے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان آپ کر گزریے وہ کام جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں رب العالمین نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، تو اس کی فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے قربانی کا جو روح انہوں نے پیش کی ہے وہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے اور اسماعیل ذبیح اللہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو رب العالمین نے اسلام کے لفظ کو قربانی کے معنی سے موسوم کیا ہے۔ جب دونوں فرما بردار ہو گئے، یعنی قربان کرنے والا قربان کرنے کے لیے ابراہیم السلام تیار ہوئے اور بیٹا جو ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کے ساتھ ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس صفت
صفت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قربانی کو یا اسلام کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں تو وہ ہے قربانی. اسلام کا معنی ہی قربانی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا اور مکمل طور پر اس کے سامنے مطیع فرمانبردار ہو جانا اور اس کی اطاعت گزار ہو جانا، یہ ہے مسلم. چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی اس کا عملی پیکر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سچے مسلم ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے، اور اپنے نفس کو حائل ہونے کی، سماج کو حائل ہونے کی یا معاشرے کو اس میں رکاوٹ بننے کی کبھی کوشش نہیں کی. تمام چیزوں کا مقابلہ کیا، ہر چیز کا مقابلہ کیا، ہر ایک چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. تو ابراہیم خلیل اللہ کی یہ جو صفات قرآن مجید میں جا بجا بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کو پورے مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا. اسی طرح ایک اور صفت ابراہیم خلیل اللہ کی ہمیں ملتی ہے، وہ ہے محسن ہونے کی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. سورہ صافات کی آیت 115 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی یہ صفت محسن ہونے کو بھی ذکر کیا ہے. تو محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن کے دو معنی ہیں، یعنی دو مفہوم ہیں. ایک معنی ہے نیکی کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے احسان کرنے والا. اور احسان کو، اگر لفظ احسان کو ہم حدیث جبرائیل کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی بیان فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور کوئی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے، بلکہ کم سے کم اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. عبادت میں احسان یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے اس کی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دلوں میں گزرنے والے تمام خیالات سے واقف ہے. ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی خوبیاں آ جائے اور ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنے عقیدے کو بہتر بنائیں، درست کریں، اور اس عید الاضحیٰ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کی ان صفات کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار بنے اور حنیف بنے، مسلم بنے، شاکر بنے، اس کے شکر گزار بندے بنے. ایک اور خوبی جو ان کی اس میں قرآن میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بڑے شکر گزار تھے. شکر گزاری مومن بندے کی خاص صفت ہے. جس میں شکر گزاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جن کے اندر ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف آفات سے دوچار کر دیتا ہے. تو مومن کی یہ صفت ہے، مسلمان کی یہ صفت ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے، اگر مصائب آتے ہیں تو اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے. ان اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی اوصاف ہمارے نوجوانوں میں، ہم سب میں جاری اور ساری ہو جائے، پھر ہم اللہ کے دین کے داعی بنے، اس کے دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچائیں، توحید کے علمبردار بنے اور ہر قسم کی شرک سے اور شرک کے تمام قسموں سے خود بچتے ہوئے معاشرے کو، سماج کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو ابراہیم خلیل اللہ کے اوصاف، ان کے صفات کو اپنانے اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب جو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصیات
پر خطاب کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ابھی ایک شارٹ کوشچن آنسر سیشن ہوگا. میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ جڑے رہیں. میں انشاءاللہ سوالات آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا, آپ اس کو جواب دیں گے. پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ آپ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات ہیں وہ چیٹ باکس میں ڈالیے. انشاءاللہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. ریلیونٹ سوالات انشاءاللہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے. جیسا کہ آپ نے شعر میں کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو ہمارے پارٹیسپینٹ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان کا لیول ابراہیم علیہ السلام کے لیول تک پہنچ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر کیسے؟ جی ماشاءاللہ, بہت اہم سوال کیا گیا کہ کیا ہمارا ایمان ابراہیم علیہ السلام کے ایمان تو پہنچ سکتا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کے شعر میں ہے, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یہ دراصل انبیاء کرام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. علامہ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ویسی صفات اگر ہم میں آ جائیں تو ہم بھی ابراہیم بن سکتے ہیں, نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اہل ایمان مصیبتوں میں, پریشانیوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور ایمان کی خاطر, توحید کی خاطر وہ ہر مصیبت کو برداشت کرتے ہیں, انگیز کرتے ہیں, اور اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتے, بے صبرے نہیں ہوتے, بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی مدد فرماتا ہے, ان کو اس مصیبت سے نکالتا ہے. مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میرے بندے یونس نے اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ اس کا ورد کیا ہوتا اور اس کو نہ پڑھا ہوتا تو وہ قیامت تک ایسے ہی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے اور اللہ کو یاد کرنے سے اور لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے, مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. یہ آیت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اہل ایمان کو ایسے ہی نجات دیں گے. یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نکالا تھا, اگر اہل ایمان کسی دور میں, کسی زمانے میں ایسی مصیبت میں پھنس جائیں تو ہم اہل ایمان کو نکالنے پر قادر ہیں. تو آج کے دور میں بھی جو ایمان پر کے لیے بڑی آفتیں ہیں, بڑے مصائب ہیں, یوں سمجھیے کہ یہ دور میں حق پر چلنا, ایمان پر چلنا اپنے ہاتھ میں انگارے لینے کے مماثل ہے. تو جو لوگ حق پر ڈٹے رہیں گے, چاہے زمانہ کتنا بھی دشمن ہو جائے, اللہ کا وعدہ ہے کہ توحید والوں کو, ایمان والوں کو ہم اس مصیبت سے بچاتے بھی ہیں, اور اگر مصیبتیں ان کے لیے ان پر آتی بھی ہیں تو مصیبتیں ان کے سیئات کا کفارہ بن جاتی ہے یا ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. تو یہاں سبق یہی ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یعنی اہل ایمان کے لیے یہ آگ جو آج معاشرے میں برائیوں کی آگ ہے, اس برائیوں کی آگ میں ہمارا نوجوان طبقہ جل رہا ہے, یعنی اپنے ایمان کو جلا رہا ہے. بظاہر تو نہیں جل رہا ہے لیکن ایمان جل رہا ہے, ایمان تباہ ہو رہا ہے. تو اس سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے برائیوں سے مکمل اجتناب کریں.
انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے. جزاک اللہ. ایک اور سوال یہاں پر آیا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پارٹیسپینٹ کی طرف سے. اجتماعیت کا کردار ایمان کی بڑھوتری میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماعیت کا کردار کتنا ہوتا ہے یا ایسا؟ اجتماعیت مسلمانوں کی پہچان ہے، بلکہ ہر انسان فطرتاً جو ہے سماج و معاشرے میں رہنا پسند کیا ہے. علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں ذکر کیا الانسان مدنی بالطبع، یعنی فطری طور پر ہر انسان سوسائٹی میں معاشرے میں رہنے کو پسند کرتا ہے. وہ تنہا رہنا پسند نہیں کرتا، اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا، ایک اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ. اور یہی چیز کو دین اسلام میں بھی پسند کیا گیا. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن، وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، لوگوں کی ایذا رسانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، ان کی ظلم پریشانیوں پر وہ صبر کرتا ہے اور حق پر ڈٹا رہتا ہے، وہ مومن بہتر ہے. اس سے بہتر ہے جو سماج میں نہیں رہتا، سوسائٹی میں اجتماعیت میں نہیں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اجتماعیت سے کٹ کر تنہا زندگی گزارتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، بس اپنی سوچتا ہے اور کسی اور کی فکر نہیں کرتا، کسی سے ملتا نہیں، الگ تھلگ رہتا ہے. تو ایسے انسان کو یعنی یوں سمجھیے کہ رہبانیت کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اجتماعی زندگی گزارنے کو اسلام نے پسند کیا ہے، بلکہ اجتماعی زندگی گزارنے میں برکت ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اجتماعیت پر اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. اور پورے انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب بہترین امت ہو. اور اس امت کی خصوصیت بھی ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون فرمایا گیا. تو ان پورے مسلم معاشرے میں جب لوگ الگ الگ رہیں گے، یعنی اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، اپنی ضرورتوں میں مصروف رہیں گے، سماج کو، معاشرے کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی فکر نہیں کریں گے اور اجتماعی زندگی نہیں گزاریں گے، تو کبھی بھی وہ فلاح نہیں پا سکتے. فلاح پانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا دین کی دعوت کے لیے مجتمع ہونا، جمع ہونا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے تو ایک جماعت اسی کام کے لیے وقف ہونی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. وہاں پر کوئی انفرادی کام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی کام کی جو ہے تاکید کی گئی ہے. تو بہرحال اجتماعی زندگی گزارنے میں بہت سارے فائدے ہیں. نوجوانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ نوجوان دین کے کاموں سے جڑیں اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسوہ ابراہیمی کو اپنائیں. جی جزاک اللہ. ہمارے کئی پارٹیسپینٹس نے یہ گزارش کی ہے کہ 7 صفات ایک بار پھر سے دہرا دیں، صرف اس کا نام اور اس کا مطلب. جی، یہ 7 صفات کو آپ پھر ایک مرتبہ سرسری طور پر سن لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کے جو صفات قرآن میں ذکر کی گئی ہے، نمبر 1 حنیف، یعنی مکمل طور پر یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اسی کے دین کی سربلندی کے لیے اور اسی کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا حنیف کہلاتا ہے. اور نمبر 2 دوسری صفت ہے اواہ حلیم، رقیق القلب، نرم دل ہونا. ابراہیم خلیل اللہ بڑے نرم دل تھے، بڑے ہی خدا ترس تھے، بڑے ہی بردبار تھے، بڑے حلیم الطبع تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ سے جو ہے جب دعوت توحید پیش کی تو بڑی نرمی سے پیش کی، یہاں تک کہ ان کو پتا تھا کہ باپ نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کے حق میں دعا کی تھی. تو یہ ان کے رقیق القلب ہونے کی دلیل ہے.
اور ان کی ایک تیسری صفت ہے اواہ منیب، بڑے بردبار اور نرم دلی اور اللہ کی طرف بار بار رجوع ہونے والے. اور چوتھی صفت ہے مسلم، اللہ کے مطیع فرما بردار ہونے والے کو اور مسلم کو کہا جاتا ہے. تو نوجوان اپنی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات کی مکمل تابعداری کریں اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کریں. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، آدھے مسلم آدھے یہود و نصارہ بن کر مت رہو. اور پانچویں صفت ہے محسن. محسن کے معنی نیکی کرنے کے ہے، اور نیکی کرنے والے کے لیے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور یہ تقوی سے کہیں اونچا درجہ ہے احسان کا، کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں بندہ اس طرح جو ہے اپنے آپ کو وقف کر دے کہ سوائے اللہ کی خوشنودی کے، سوائے نیک کام کرنے کے کوئی برائی کا تصور نہ ہو. اور چھٹی صفت ہے صدیق ہونے کے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں صدیق تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت ذکر فرمائی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تو سچائی مومن کی صفت ہوتی ہے کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اور ساتویں صفت ہے شاکر ہونا. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں جو مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اس پر مومن بندہ شاکر ہو کر، صابر ہو کر زندگی گزارے. یہی صفات قرآن مجید میں ابراہیم خلیل اللہ کے ذکر کی گئی ہے. شکر گزاری سے بندہ اللہ کی مزید نعمتیں پاتا ہے، اور ناشکری سے اس کی نعمتیں چھن جاتی ہے. یہ 7 اوصاف تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اللہ تعالی ہم کو ان اوصاف کو اپنانے والا بنائیں انشاءاللہ، آمین. جی، ویسے سوالات تو کئی ہیں، لیکن کئی سارے سوالات کا جواب آلریڈی اس میں آ گیا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ سوالات ریلیونٹ نہیں تھے ٹاپک کے لیے، اس لیے ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں. تو میں اس وقت ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہے اور ہم سے آج اس ٹاپک پر مخاطب ہوئے. دوستوں، جانے سے پہلے میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کل کے پروگرام کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ہمارا کل کا پروگرام انشاءاللہ ٹھیک 9:15 بجے یہی ٹائم پر ہوگا، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا اپ برنگنگ آف این اوبیڈینٹ سن پروفٹ اسماعیل. ایک فرما بردار بیٹے کی پرورش، یعنی پروفٹ اسماعیل علیہ السلام. اور اس کو مخاطب کریں گے ایس امین الحسن، جو کہ قرآنک اسکالر ہیں، جماعت اسلامی ہند کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور بائی پروفیشن وہ ایک سائیکالوجسٹ یعنی نفسیاتی ماہر بھی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب سے کل پھر ملاقات ہوگی ٹھیک اسی ٹائم پر. تب تک کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.